اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے ایک لمبی سیریز کی ہے کیریئرز پہ، اس لیے ہم اس ٹاپک سے آگے چلتے ہیں اور کچھ اور بات کرتے ہیں۔ ایک ٹاپک ہے جس پہ کچھ گفتگو کی ضرورت ہمیشہ ہی رہتی ہے، وہ ہے بنیادی طور پہ ایموشنل انٹیلیجنس کا، اور اسی کا ایک پارٹ ایمپیتھی بھی ہے، ظاہر ہے۔ اچھا، ایموشنل انٹیلیجنس از اسٹل ناٹ ویری ڈیفینیٹلی اینڈ کلیئرلی انڈرسٹوڈ ان اوور سرکمسٹانسز۔ ایکچولی انٹرنیشنلی تو بہت گفتگو ہے، اس کی برسوں سے چل رہی ہے، اور ڈینیل گولمین who is considered as the pioneer، although ان کا اکیلے کا کام نہیں تھا، لیکن بہرحال چونکہ انہوں نے کتاب لکھی، پھر دوسری کتاب لکھی، اور اس پہ بے شمار انہوں نے پھر لیکچرز دیے اور بہت کچھ اس پہ گفتگو چلی، تو اس لیے بائی اینڈ لارج ہی از کنسیڈرڈ کہ وہ ایموشنل انٹیلیجنس یا ای آئی یا ای کیو جو ایموشنل کوشنٹ ہے، اس کے وہ ایک طرح سے پائنیئرز میں سے ہیں۔ جو ہمارے ہاں ای آئی کا کانسیپٹ ابھی بھی ہے، وہ کوئی خاص، یعنی اس طرح سے میں نے جیسے کہا نا کہ کلیئر نہیں ہے۔ ہم جب کینڈیڈیٹس کی ہائرنگ کرتے ہیں تو اس وقت ہم کوئی اس بات پہ زیادہ غور نہیں کرتے، ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کا ایکسپیرینس کیا ہے، کن کمپنیز میں اس نے کام کیا ہے، اس کا اسکل سیٹ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم یہ غور کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ اس کا کلچرل فٹ ہم اکثر نہیں دیکھتے، اس کا ایموشنل کوشنٹ ہم اکثر نہیں دیکھتے، اور بہت سی ہائرنگز جو بیسکلی غلط ہو جاتی ہیں ان کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ وہ یہ فیکٹر مس کر دیتے ہیں۔ سو ٹیکنیکلی دی پرسن از کمپیٹنٹ، ہی از کوالیفائڈ، اور وہ آپ نے صحیح ہائرنگ کی ہے اس لحاظ سے، بٹ بیکاز ہز اور ہر ایموشنل کوشنٹ از ناٹ اپ ٹو مارک، یوں کہہ لیجیے، اس لیے پھر وہ جب آ کے کام شروع کرتے ہیں تو آرگنائزیشن کے اوور آل کانٹیکس میں وہ سم ہاؤ فٹ نہیں ہوتے۔ اچھا خیر، میں اس پہ بہت ووکل ہوں، ویسے تو ہمارے یہاں خیر آڑی ٹیڑھی آرگنائزیشن چلتی رہتی ہیں، ہم عادی ہیں، بیسکلی آڑے ٹیڑھے حالات کے ہم عادی ہیں۔ ہمارا ملک بھی بیچارہ ایسے ہی چل رہا ہے، اور کوئی کسی چیز کا سر پیر ہمیں سمجھ نہیں آتا، بس چل رہا ہے، اور ہماری پرسنل لائفز بھی ایسی لڑکتی رہتی ہیں، اور ہماری سوشل لائف بھی لڑکتی رہتی ہیں، اور ہماری پروفیشنل لائفز بھی اکثر لڑکتی رہتی ہیں۔ یعنی وہ ہم یہی کہتے ہیں کہ بس یہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیت ہمیں، کہ نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں، تو نہ ہمارے ہاتھ میں لگام ہے نہ ہمارا پاؤں رکاب میں ہے، تو جدھر کو جا رہی ہے سواری، گھوڑا جاتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں۔ بہرحال اینی وے، یہ تو ایک ایسے ہی جملہ معترضہ ہے، لیکن اصل بات جو میں کرنے جا رہا ہوں، ایمپیتھی پہ بہت کچھ آ چکا ہے۔ ریسنٹلی مجھے بھی ایک اس پہ کچھ پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، ذرا ڈفرینٹ بات تھی۔ میں ایمپیتھی اٹ سیلف پہ ڈینیل گولمین نے بھی کچھ نئی گفتگو کی ہے، کیونکہ پہلے وہ 6 ڈومینز کی بات کرتے تھے، اب انہوں نے ان کو 6 سے 4 کر دیا ہے، کنسائز کر دیا ہے، مین ڈومینز، اور ان کے نیچے سب ڈومینز کر دیے ہیں۔ پہلے یعنی 6 مین ڈومینز تھے اور 12 سب ڈومینز تھے، تو 12 سب ڈومینز اب بھی ہیں، لیکن جو مین ڈومینز ہیں وہ انہوں نے 4 کر دیے ہیں، اور اس کی لاجک ہے کیونکہ وہ کچھ اس طرح کے تھے کہ ایک جگہ پہ مرج کیے جا سکتے تھے، تو انہوں نے اس کو مرج کر کے 4 کر دیا۔ بہرحال یہ جو گفتگو ہے یہ بنیادی طور پہ بیسڈ ہے ایک آرٹیکل پہ، جس کے پیچھے ان کی کتاب بھی ہے، منٹر ڈائل کی۔ منٹر ڈائل بیسکلی ہی از اے بزنس پرسن آلسو، ہی از اے ٹیکنوکریٹ آلسو، ہی از اے فلم میکر آلسو، اسپیکر بھی ہیں، کافی یعنی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں، یوں کہہ لیجیے۔ ان کی کتاب ہارٹیفیشل ایمپیتھی، بیسکلی آرٹیفیشل کو انہوں نے ہارٹ سے اس کو سبسٹیوٹ کر کے ہارٹیفیشل ایمپیتھی کے نام سے ان کی کتاب بھی ہے، اور اسی بنیادی طور پہ ان کا تھیسس یہ ہے اس کتاب کا، اور اسی کا جو بھی سمری کے جہاں بھی ہے، کہ ایمپیتھی از سم تھنگ وچ از لائک اے مسل، یعنی جیسے ہمارے دوسرے اعضاء ہیں کہ ہم ان کو جتنا ڈیولپ کر لیں، اسٹرانگ کر لیں، اتنے وہ اسٹرانگ ہو جائیں گے، اور اگر ان کو چھوڑ دیں تو وہ ضائع ہو جائیں گے۔ تو بنیادی طور پہ ان کا تھیسس یہ ہے کہ ایمپیتھی از لائک اے مسل،
اور اس کو جتنا ہم یوز کریں گے یہ اتنا اسٹرانگ ہوگا. جتنا فلیکس کریں گے، جتنی اس پہ ایکسرسائز کریں گے، اتنا یہ اسٹرانگ ہوگا. اور اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو خود بخود ایمپیتھی نہیں آ جائے گی کہیں سے، بلکہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ چلی جائے گی، کم سے کم ہوتی جائے گی. ظاہر ہے ہم بنیادی طور پہ ایمپیتھیٹک نہیں ہیں، ہم سیلف سینٹرڈ ہیں، اور یہ بنیاد ہماری بچپن سے شروع ہو جاتی ہے. یعنی آپ ایک چھوٹے بچے کو دیکھیے، ایک نیو بورن کو، اسے کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی سوائے اپنے آپ کے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی توجہ کا مرکز صرف اور صرف اس کی اپنی ذات ہے. اس کے حوالے سے وہ جو کچھ کرتا ہے وہ کرتا ہے یا کرتی ہے. اس نے رونا ہے، اس کو کھانا چاہیے، فیڈ چاہیے، آرام چاہیے، کوئی چیز تنگ کر رہی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، ڈرٹی ہے، وٹ ایور، اس کی ذات کا ٹوٹل محور فوکس وہ خود ہے. اور یہ ہمارا رویہ بعد میں بھی چلتا رہتا ہے ٹل دی ٹائم دیٹ وی لرن کہ نہیں بھی ہم دنیا میں اکیلے نہیں ہیں. اچھا ہوتا بھی ایسے ہی، ایک چھوٹا بچہ، اس کو اسی طرح سے اٹینشن ملتی ہے کہ جیسے وہ بس وہی ہے دنیا میں اور کہیں نہیں ہے کوئی، اور اس کی تسلی رہتی ہے پھر اس بات سے، ڈس ریگارڈنگ اس کے کہ بے شمار بچے ایسے بھی ہیں بیچارے جن کو کوئی نہ شفقت ملتی ہے نہ توجہ ملتی ہے. لیکن ایک جنرل بات اگر ہم کریں تو عام طور سے بچوں کو بہت توجہ، بڑی اٹینشن ملتی ہے. اسی کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. اگر کوئی اور بچہ گھر میں نہیں ہے تو یہ چلتا رہتا ہے، کئی عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور جب فائنلی اسکول میں پہنچتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم اکیلے توجہ کا مرکز نہیں ہیں، اور بھی لوگ بہت ہیں اور وہ بھی امپورٹنٹ ہیں، ہم اکیلے امپورٹنٹ نہیں ہیں. دس کمز ایز اے شاک بیسکلی. مجھے یاد آیا ایک کوئی صاحب ہے کورے بلیک، آئی ڈونٹ نو ہم ایکچولی. کسی ایک ہمارا جو ایک ریکسرس کا جو گروپ ہے، کسی نے ان کا ذکر کیا کہ وہ کوئی ایک ماڈل ڈیولپ کر رہے ہیں، اور اس ماڈل کو ڈیولپ کرنے میں وہ کچھ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، یعنی کچھ ایکسپیریمنٹ رن کر رہے ہیں. اینڈ اٹ از اباؤٹ یور پرسنل اسٹیٹمنٹ کہ آپ کی جو کیا ہے، آپ کی واٹ از دی پرپز آف یور لائف. یہ اس کو ایک اسٹیٹمنٹ میں کنورٹ اگر کریں تو پرپز آف یور لائف پہ وہ بیسکلی کچھ ایک ماڈل ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ یہ سب سے مشکل کام ہے نا. اگر آپ کسی کو بھی کہیے کہ جی آپ کے پاس یہ 2 گھنٹے ہیں، 10 گھنٹے ہیں، آپ ذرا اپنا پرپز آف لائف بیان فرما دیجئے، لکھ دیجئے، تو وہ جو لکھیں گے کوشش کر کے، وہ اس پہ بہت بحث مباحثہ ہونے کا امکان ہے، اور یہ کوئی چیز فائنل نہیں ہو پائے گی کہیں پہ. تو میں آئی گاٹ انٹریگڈ، اور میں نے وہ اسی لنک کو میں نے فالو کیا، اور کورے بلیک BLAKE ہے بیسکلی، کورے بلیک کی، ان پہ میں چلا گیا، سائٹ پہ، اس ماڈل پہ چلا گیا. تو آئی ڈڈ دیٹ ایکسرسائز ایکچولی. اور اس کا پیٹرن یہ تھا کہ وہ ایک چھوٹی ویڈیوز تھیں 1.5 منٹ کی، اور جو ایکسپلین کرتی تھیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. پھر ایک چھوٹا سا فارم تھا جس کو فل کرنا تھا. تو کرتے کرتے بہرحال کوئی ٹک می اباؤٹ، اٹ واز سپوز ٹو بی 60 منٹس ایکسرسائز. بہرحال کو 50-55 منٹ میں فائنلی میں نے ایک اسٹیٹمنٹ لکھ لی، اپنی فائنل کر لی اپنی طرف سے. اور وہ میں نے اس پہ، انہوں نے کہا جی جو آپ نے فائنل کی ہے وہ اس ڈبے میں لکھ دیجئے. وہ میں نے لکھ دی اور اس کو سبمٹ کر دیا. اینڈ آئی تھاٹ اوکے بس ہو گیا. اب وہ جو بھی صاحب جو ریسرچ فرما رہے ہیں، بلیک صاحب، وہ دیکھ لیں گے اس کو، جو بھی انہیں کرنا ہوگا اس سے کر لیں گے. بٹ نیکسٹ ڈے آئی ریسیوڈ این ای میل فرام ہم، چونکہ ای میل اس میں مجھے ڈالنی تھی اپنی، میں نے ڈال دی تھی. آئی ریسیوڈ این ای میل فرام ہم، پرسنل ای میل، in which he said کہ جی thank you very much for submitting your taking that exercise and submitting your purpose statement. میری اس پہ یہ آبزرویشن ہے کہ اس کو یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. So I countered، میں نے جواب لکھا، میں نے کہا جی بہت شکریہ for taking time to really comment on that, but this is my reason and this is why I disagree with your proposal. ہاں we can probably consider another one. میں نے ایک اور پروپوزل دے دی ان کو، کاؤنٹر پروپوزل دے دی. پھر اس کا جواب آیا کہ اس میں مجھے یہ اعتراض ہے، لہٰذا اس کو چینج کرنا چاہیے. So I said fine, your اعتراض از ویلڈ. میں نے اس کو ایک اور کاؤنٹر پروپوزل دے دیا. پھر اس کا ایک آیا کہ جی نہیں، یہ میرے خیال میں اس کو دیکھیے کہ اگر اس کو اس طرح سے لکھا جائے اسٹیٹمنٹ کو، تو ڈز اٹ ریئلی ٹیل ہو یو آر اینڈ واٹ یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو ان لائف. اینڈ اٹ ہٹ پرفیکٹلی. So I wrote to him, I said it is perfect and I'll take this actually. جو پرانے ورژن ہیں ان کو میں ڈسکارڈ کر دوں گا and I'll take this. So thank you very much for your concern and your time and that you have been communicating with me time and again for this purpose. I understand you are a busy person.
اور خیر اینی وے اس پہ ہماری شکریہ کے ساتھ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہو گئی. اگلے دن ہی سینٹ می این امیج جس میں انہوں نے لنکڈ ان سے میری تصویر پکڑی جو میں نے لنکڈ ان پہ لگائی ہوئی ہے اپنے پیج پہ, اور اس میں انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ لکھی اور نیچے میرا انہوں نے ڈیزگنیشن لکھا اور ایک امیج بنا کے کہ وچ آئی کین یوز اینی ویئر, وہ امیج انہوں نے مجھے روانہ کر دیا ای میل میں. ویری سویٹ آف ہم ایکچولی. تو اور میں نے وہ کر دیا یوز, میں نے اس امیج کو میں نے یوز کیا ہے بیسکلی اپنی ویب سائٹ پہ asrarqureshi.com پہ, اس کے ہوم پیج پہ میں نے وہ امیج لگا دیا. آئی لائکڈ اٹ, اور وہ ایکچولی دیٹ از دی پرپز آف مائی لائف جو میری اس سے ڈسکشن میں طے پایا. بات جو ہم نے شروع میں کی تھی مورلیس وہی تھی, لیکن when it comes to really choosing the correct words it takes some time. اور وہ واقعی اس ایکسرسائز سے میں بھی بڑا کلیئر ہوا. I fully admit that. اور وہ جو فائنل ایک اسٹیٹمنٹ بنی وہ واقعی ایسی ہے جس سے میں ریلیٹ کرتا ہوں ہول ہارٹیڈلی. سو اینی وے بیک ٹو ایمپیتھی کہ ایمپیتھی کی گفتگو ہے. ایمپیتھی کے بارے میں ہم کہتے ہیں میں بڑا ایمپیتھیٹک ہوں, ہماری آرگنائزیشن بڑی ایمپیتھیٹک ہے. پریکٹیکلی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ زیادہ تر آرگنائزیشن پیتھیٹک ہیں, ایمپیتھیٹک نہیں ہیں, لیکن بہرحال وہ ہے ہمارا معاملہ ہے چونکہ ہم بہت ساری چیزوں پہ بہت ساری امپرومنٹس کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے بیسکلی. بٹ اینی وے پلیز ڈونٹ مائنڈ, یہ the birds are chirping behind me, so please don't mind. It is the nature's gift, so we can keep that. So coming back to Mr. Minter Dial, جن کا ہارٹیفیشل ایمپیتھی کی بنیاد پہ ہم نے بات شروع کی تھی کہ ایمپیتھی از اے لرنڈ اسکل, اٹ از لائک اے مسل. جتنا اس کو سیکھ لیں گے اتنی آپ کو ایمپیتھی آ جائے گی, اور نہیں سیکھیں گے تو ایمپیتھی نہیں آئے گی, اور وہ آپ کا جو مسل ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا اوور اے پیریڈ آف ٹائم. سو اس کے لیے انہوں نے اب کیا کریں پھر, اگر یہ مسل ہے تو پھر کوئی ایکسرسائز چاہیے اس کے لیے. اب ایکسرسائز چاہیے تو اگر ہم تھیوری میں جاتے ہیں کہ جی یہ ڈومینز ہیں, یہ سب ڈومینز ہیں, اس پہ کچھ کیجئے فلاں کیجئے, لیکن کیا کریں, کیسے کریں. تو ہی ہیز ویری کائنڈلی ہی ہیز سجیسٹڈ 5 ایکسرسائز کہ جی یہ 5 ایکسرسائزز کیا کیجئے پریکٹیکلی, تو آپ کی ایمپیتھی خود بخود امپروو کر جائے گی, آپ کا ایمپیتھی کا مسل خود بخود اسٹرانگ ہو جائے گا. دس از اے ویری نائس سجیشن. اٹ نیڈس ٹو بی شیئرڈ ود ایوری بڈی یو نو. سو پہلی جو چیز انہوں نے کہی 5 میں سے, وہ کہتے ہیں لسن ایکٹیولی. یہ ان کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں, آئی ایم ناٹ چینجنگ دوز ورڈز. جو پہلی ایکسرسائز وہ کہتے ہیں لسن ایکٹیولی. دیکھیے لسننگ پہ بڑی گفتگو ہے, کمیونیکیشن کا جب بھی ذکر آتا ہے لسننگ کا اس میں یقیناً آتا ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کمیونیکیشن کا مطلب صرف بولنا ہے, جبکہ کمیونیکیشن کا مطلب صرف بولنا نہیں ہے. دس از ہاف آف اٹ, دی ادر ہاف از لسننگ. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لسننگ از گریٹر دین اور شوڈ بی گریٹر دین اسپیکنگ ایکچولی. تو لہٰذا یہ ضروری ہے, یعنی لسننگ ضروری ہے. پھر لسننگ اور ہیئرنگ کے فرق کی بات ہوتی ہے کہ ہیئرنگ ایک ایکٹیو نہیں ہے ایکٹیویٹی, وہ ایک پیسیو ایکٹیویٹی ہے. کان میں آوازیں پڑتی رہتی ہیں, چڑیا کی آواز آ رہی ہے, کسی میوزک کی آواز آ جائے گی, کوئی لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, ایون somebody is talking to you, but if you are not actively listening تو وہ ہیئرنگ ہی ہے, اور وہ آپ کے کان میں پڑے گی, رجسٹر بھی ہوگی کہ ہاں فلاں صاحب نے فلاں بات کہی, اور اس کے چند سیکنڈ کے بعد چند منٹ کے بعد وہ غائب ہو جائے گی, اس لیے کہ اس کو ہم نے ایکٹیولی اس کو پروسیس نہیں کیا. تو لسننگ از این ایکٹیو پروسیس کہ جس میں ہم بات کو سنتے ہیں, اس کو پروسیس کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا بات کہی گئی ہے, اور پھر اس بات کا ہمیں جواب دینا ہے تو جواب دے دیتے ہیں, نہیں دینا تو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. کوئی اس پہ ایکشن کرنا ہے تو کسی ایکشن کی پھر ہم اس کی کوشش میں لگتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ ایکٹیو لسننگ از دس کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ وی آر پریزنٹ دیئر. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, یعنی بے شمار سچویشن ایسی ہیں کہ جس میں جس شخص سے بات کی جا رہی ہے وہ وہاں پریزنٹ ہی نہیں ہے مینٹلی, وہ مینٹلی کہیں اور پھر رہا ہے. تو یہ گھروں کے مسائل ہیں, یہ آفیسز کے مسائل ہیں, یہ یعنی بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ اپنے باس کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں سر میں نے ذرا آپ سے بات کرنی. ہاں بتاؤ کیا. تو وہ سر یوں ہے فلاں ہے. اچھا وہ صاحب اپنی کوئی لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں, کوئی موبائل اٹھا کے انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا, کوئی اٹھا کے انہوں نے بیچ میں کسی کو چھوٹا موٹا فون کر دیا. ہاں فکر نہ کریں میں سن رہا ہوں,
I'm attentive to you, don't worry about it. I'm sorry he is not attentive. Right? اس لیے کہ وہ ایکٹیولی لسن نہیں کر رہے، آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے. جو کچھ آپ ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہیں نہیں پہنچے گا، اور اگر پہنچے گا بھی تو وہ ٹوٹا پھوٹا آدھا ادھورا کہیں پہنچے گا، جس سے کوئی بات بنے گی نہیں، نہ ان کو سمجھ آئے گی نہ آپ کو سمجھ آئے گی. تو لہٰذا ایکٹیو لسننگ از امپورٹنٹ، اٹ از کرٹیکل بیسکلی. اگر ہم اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ایکٹیو لسننگ اس کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. اینڈ سملرلی اگر ہم ایمپیتھی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی نہایت ضروری ہے کہ ہم ایکٹیو لسننگ کریں، تاکہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمارا جو ایمپیتھی کا رویہ ہے، جو ہمارا ایمپیتھی کا مسل ہے، یہ بہتر ہو سکے. تو یہ پہلی چیز ہے جو ریکمینڈ کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ بات لمبی ہوگی، تو ہم اس کو ایک سیکنڈ نشست پہ لے جائیں، 2 نشستوں میں اس کو مکمل کر لیں گے. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم باقی 4 جو ان کے ایکسرسائزز انہوں نے ریکمینڈ کی ہیں ان کی بات کر کے ہم اس کو کلوز کر لیں گے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.